سورة النساء رکوع نمبر 9. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعوذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سورہ النساء رکوع نمبر 9. ترجمہ کنز الایمان. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا. ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو اور ان کے معاملہ میں ان سے رسا بات کہو. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں. پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں. اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا. اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. رکوع نمبر 9 سورہ النساء. تفسیر. صدر الافاضل، بدر الاماثل، جامع المعقول والمنقول، استاذ الاولیاء والمشائخ سیدنا امام محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں
ارشاد فرماتے ہیں بشر نامی یا بشر نامی ایک منافق ایک یہودی سے جھگڑ پڑا. یہودی کوئی اور تھا جو منافق تھا، ظاہراً مسلمانوں کی طرح کلمہ بھی پڑھ رہا، مسلمانوں کے معاملات بھی تھے، مگر دل سے وہ کافر تھا. ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا چلو جھگڑے کا فیصلہ ہم روح قرآن، جان قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں. منافق نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روح قرآن ہیں، نبی کریم ہیں، وہ تو بغیر کسی رعایت کے جو حق فیصلہ ہوگا وہ دے دیں گے، اور حق فیصلہ تو میرے خلاف ہوگا. لہٰذا اس نے باوجود یہ کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں، اس سے تو فیصلہ اپنے نبی پاک کے پاس لانا چاہیے تھا، کہ جبکہ یہودی کہہ رہا ہے چلو اپنے نبی کے پاس فیصلہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، اس طرح کرو، کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کراتے ہیں. استغفر اللہ، در رسول کو چھوڑ کر اور کہے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، اور جائے فیصلہ لینے کے لیے یہودیوں اور کافروں کے پاس. واقعہ تو اس دور کا ہے، لیکن میں آج کے حکمرانوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو سنو. قرآن مجید نے کہا کہ وہ جو یہودی کے پاس فیصلہ لے کے گیا، یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت ہے جس کے پاس وہ فیصلہ لے کر گیا. یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ یہودی، وہ رشوت خوار ہے، وہ رشوت لیتا ہے. باوجود ہم مذہب ہونے کے کعب بن اشرف یہودی بھی یہودی ہے، اور وہ یہودی جس کے ساتھ یہ جھگڑا ہوا تھا بشر منافق کا، وہ بھی اس منافق کو کے ساتھ جو جھگڑا ہوا تھا وہ یہودی بھی یہودی ہے. اور یہودی اپنے یہودی کے پاس نہیں لے کے جانا چاہ رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں حضور کے پاس چلتے ہیں. ناچار اس منافق کو حضور کے پاس آنا پڑا. تو جب بات سنی نبی پاک علیہ السلام نے تو فیصلہ فرمایا حضور نے کہ یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہے، یہودی ٹھیک ہے. منافق سے کہا کہ تم غلط ہو. وہاں سے فیصلہ سننے کے بعد باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا نہیں مجھے کچھ اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے، چلو حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں. وہ مجبور ہو گیا، حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے ساری بات سنی. جب سن لی تو اس یہودی نے کہا جناب یہی بات پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لے جا چکے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو پھر؟ تو یہودی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب فیصلہ وہاں سے ہو گیا تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضور میں تو نہیں آنا چاہ رہا تھا، یہ جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہا ہے یہی مجھے لے کر آیا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا آپ ٹھہریے میں آتا ہوں. بس آپ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق کو قتل کر دیا، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے. اس پر شور مچ گیا. منافقوں نے کہا کہ دیکھو جی کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں. جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو مار ڈالا. اب یہ جھگڑا چلا ہی تھا اور منافقوں نے کوئی تنظیم بنا کر حضور کی بارگاہ میں جا کر حضرت عمر فاروق کے خلاف کوئی بات کرنے کا منصوبہ بنانا ہی چاہا تھا کہ اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ رکوع مبارک نازل کر دیا اور یہ آیات نازل ہوئیں اور پہلے ان کی مذمت کی، اس مقتول منافق کی مذمت کی. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. بارگاہ مصطفیٰ کے مقابل کوئی بھی ہوگا وہ طاغوت ہوگا. جہاں فیصلہ مصطفیٰ فرما دیں اور اس کے بعد اب جو کوئی فیصلہ کرے گا حضور کے فیصلے پر جو فیصلہ کرے گا وہ طاغوت ہوگا. اللہ کو محبوب وہی ہے جو حضور نے فرما دیا.
تو اب حضرت عمر فاروق نے جو کچھ کیا قرآن نے کہا کہ وہ بالکل حق کیا، جو کچھ کیا حق کیا، حضرت عمر فاروق کے حق میں آیا، کہا اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہوگی، کوئی خون بہا بھی نہیں ہوگا، عمر نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے، اس کا خون ضائع چلا گیا ہے، اس شخص نے جو کچھ کیا غلط کیا۔ تو اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس نازل کی گئی، بتایا گیا کہ جو فیصلہ حضور کرتے ہیں وہ فیصلہ میرا ہوا کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر بہت سارے اور بھی کئی واقعات ان آیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ اور بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک انصاری کے ساتھ ایک معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، تو اس جھگڑے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو جو انصاری تھا اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ چونکہ حضرت زبیر رسول پاک کے پھوپھی زاد ہیں، اس لیے حضور نے فیصلہ اپنے پھوپھی زاد کے حق میں کیا۔ اللہ! تو جب یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی تو رسول پاک نے فرمایا اچھا انصاف سے فیصلہ کروں؟ پھر انصاف سے فیصلہ یہ ہے کہ سارا حق ہی زبیر کا بنتا ہے، تمہارا حق ہی کچھ نہیں بنتا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ دیکھو کہ ادھر مدینہ شریف میں کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، اس پر قرآن اترتا چلا جا رہا ہے، اس پر قرآن اترتا چلا جا رہا ہے۔ گویا مدینہ شریف کے سارے معاملات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارکہ کے سارے معاملات اللہ پاک کی نظر کرم میں ہیں، اور قرآن مجید انہی معاملات کے مطابق اترتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ تو حاکم ہے اس کا۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم تمام مسلمان اس بات کا آج ایمان اور اظہار اور اعلان اور اقرار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں۔ آپ بھی کہو یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں۔ ہم حضور کے محکوم ہیں، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں حضور ہمارے حاکم ہیں۔ یہ حکم قیامت تک ہے، اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ محکم ہے اور قیامت تک یہ آیت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قیامت تک مسلمانوں پر کوئی دنیا والا حکمران ہو یا نہ ہو، ہمارا حکمران مدینے میں موجود ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے حکمران کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاس بن قیس نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے یوں کہہ دیا اور یہ کہا کہ شاس بن قیس نے، قیس بن شماس بھی آتا ہے اور ثابت بن قیس بھی آتا ہے، اس کا نام یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے ہم پر اپنا قتل اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے۔ یہودیوں کے اوپر وہ قتل کرنا فرض کیا تھا، ایک ہی دن میں 70,000 یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ وہ جو بچھڑے کی پوجا والا واقعہ آپ کو سنایا تھا سورہ البقرہ میں جس کا ذکر آتا ہے، تو اس موقع پر یہودی نے جس مسلمان سے بات کی، اس مسلمان کی زبان سے یہ نکل گیا اگر ہم پر ایسے اللہ فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ یہ بات دیکھو، ایک بندہ بات کر رہا ہے اور فوراً عرش پر رپورٹ ہو گئی۔ جی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ یہ خبردار ایسی باتیں زبان سے نہ نکالو کہ اگر ہم پر ایسا ہوتا تو ہم بھی ایسا کرتے۔ بس جو تم پر نہیں ہوا ایسا تو کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ شکر کرو کہ خدا تعالیٰ نے تم کو ایسی آزمائش سے بچایا ہے۔
تو اس لیے کسی کی آزمائش اگر دیکھو تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے بچا لے گا. اس کے بعد فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ. یہ سورہ الفاتحہ کی گویا اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی ہے. القرآن یفسر بعدہ بعدا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ کون ہے انعام والے؟ وہ یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 69 سورہ النساء، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ. تو گویا ان لوگوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. فرمایا جب ان لوگوں کے تم راستے پر چل پڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ حسن اولئک رفیقا، تمہیں بہت اچھی دوستی مل جائے گی. جب یہ دوستی ملے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ذالک الفضل من اللہ. تم کہتے ہو نا کہ اللہ ہم پر فضل فرما، تو اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے نیک بندوں کی سنگت عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے اولیاء اللہ کی سنگت عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے شہداء کا رستہ عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے صدیقین کا رستہ عطا کر دیتا ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اسے انبیاء کی غلامی عطا کر دیتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ کافی ہے جاننے والا.